ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا نام پیارے رسول کی پیاری باتیں ہیں، اور اس پروگرام میں آپ کو بتاتی ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، یعنی احادیث مبارکہ۔ آج جو ہم حدیث پڑھیں گے اس کا موضوع ہے مسلمان کا احترام واجب ہے، اور یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو سب سے پہلے راوی حدیث کا تعارف بتاتے ہیں، تو آج ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کافی احادیث مروی ہیں۔ ان کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں، سبقت کرنے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ عابد و زاہد تھے، یہی نہیں بلکہ قاری قرآن اور فقیہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور آپ نے جب سے اسلام قبول کیا تھا مدینے میں رہے، اور آپ کی وفات سن 32 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی مدینہ منورہ میں۔ یہ تو ہو گیا راوی حدیث کا تعارف۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، آج کی حدیث کی طرف۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کو گالی گلوچ کرنا فسق کی علامت ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا صراحتاً کفر ہے۔ اب ہم اس حدیث کے معنی پڑھتے ہیں، یعنی لفظی معنی پڑھتے ہیں۔ سباب یعنی گالی گلوچ کرنا، یعنی ہر وہ چیز جس سے اذیت دی جائے، چاہے قول سے یا فعل سے۔ فسوق نافرمانی، قتال لڑائی، کفر دین سے خارج ہونا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام مسلمان کی حرمت کا حکم دیتا ہے، اور ان پر ہونے والی ہر قسم کی زیادتی کا سدباب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے پوری انسانیت میں سے مسلمانوں کو چنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر عمل کر کے احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، لیکن در حقیقت یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں میں سے ہمیں برتری دی، اور پھر یہی نہیں، مسلمان کی حرمت کو مقدم رکھا، یعنی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی حرمت لازمی ہے۔ بلکہ ایک مسلمان کو تو یہاں تک کہا گیا کہ تم ایک مسلمان تو کیا، کسی اور انسان کو بھی، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اس پر تم زیادتی نہ کرو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا چاہے وہ جانوروں میں سے ہو، اس پر تمہیں ظلم نہیں کرنا ہے، نہ آپس میں آپ کو لڑنا ہے، نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرنی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات سے یہ باتیں ملتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، وہ ان کی بدقسمتی تھی، لیکن وہ اسی پر ہی نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اس شہر کے جو چند ایسے لڑکے تھے شرارتی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اس کے بعد کیا بھی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک بھی بالکل پاؤں سے چپک گئیں، خون کثرت سے بہنے کی وجہ سے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کیا جائے۔ اور طائف کے پہاڑ تو بہت مشہور ہیں، بہت سخت ہیں، یعنی طائف جو ہے وہ پہاڑوں کے گرد گھیرے میں ہے۔ تب
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں۔ اب دیکھیے، وہ لوگ تو ایسے تھے جو کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی۔ آج ہم اپنا کردار دیکھیں، مارنا تو دور کی بات، اگر کوئی شخص ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دے تو ہم مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں اور یہی بات کی گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی حرمت کو زیادہ مقدم رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اس حدیث میں کہا ہے، آپ اپنے چہرے کے تاثرات سے بھی کسی مسلمان کو اذیت نہیں پہنچا سکتے، اور یہاں پر سباب ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ قول سے ہو آپ کے یا فعل سے ہو، چاہے وہ آپ کے چہرے کے تاثرات ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ سورہ عبس میں ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنگ کیا، کہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں چاہا تھا، لیکن وہ تو ہم جیسے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہاں یہ کہا گیا کہ میں اپنے نبی کو بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو ہم کیا ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کرتے ہوئے ہر مسلمان کو اس طرح کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک رواج بن گیا ہے کہ چہرے سے تو کیا زبان سے بھی ہم وہ نہیں کرتے، جبکہ اسلام کے اندر تو چہرے سے بھی اگر آپ کسی کی تحقیر کرتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کی تحقیر نہیں کرنا ہے، کسی بھی انداز میں منع ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہر انداز اپنا وہی اپناتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑھتر اور جو سامنے ہے اس کو ہم کمتر محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خیال رکھنے کا اتنا حکم دیتے تھے اور اتنا کہتے تھے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وراثت میں بھی حصے دار قرار نہ دے دیں، یعنی یہاں تک گمان ہونا اس بات کا ثابت ہونا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایک مسلمان کی حرمت کا خیال رکھنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کی تھی، یہاں تک کہ جہاں وہ رہتے تھے، بچپن سے جہاں رہتے آئے تھے، وہ سرزمین بھی ان پر تنگ کر دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کو اپنے گھر سے نکالا تھا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی پر بھی یہ رحم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر وہ وصف نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں تو یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، کیونکہ اس سے پھر ہم خود بھی بچ جائیں گے نا۔ اگر دیکھیے ہم کسی کو ایذا نہیں پہنچائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے پھر برا گمان نہیں رکھے گا۔ اگر آج ہم کسی کو ایذا پہنچائیں گے تو وہ پھر بدلہ لینے کی کوشش وہ بھی کرے گا، اس سے کیا ہے کہ ہم بھی پریشان رہیں گے۔ لیکن اگر ہم درگزر سے کام لیں اور اگر کوئی ہمیں ایذا پہنچاتا ہے اس کو بھی ہم معاف کر دیں تو کیا ہے کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، پھر وہ بھی بدلہ لینے کا نہ سوچیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں تو بہت سی باتوں سے ہم بچ سکتے ہیں، جیسے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو وہ بھی ہمیں نہیں پہنچائے گا۔ اب ہم اس حدیث کا راہ عمل لیتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا راہ عمل ملتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا اس میں راہ عمل ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق کی علامت ہے، اور دوسرا، مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا کفر کے مترادف ہے، لہٰذا مسلمان کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے بچنے کی ممکنہ حد تک کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3 جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عظیم الشان مظہر یہ ہے کہ اپنے بندوں کی بے حرمتی سے بھی منع کیا۔ اور واقعی یہ حدیث کتنی اہمیت کی حامل ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپس کے جو ہمارے معاملات ہیں وہ بہتر طور پر چلنے لگیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس حدیث کو ہم تک پہنچایا۔ اور اسلام جو ہے مسلمانوں کی حرمت کا ہی حکم دیتا ہے، ان پر ہونے والی ہر قسم کی زیادتی کا سدباب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین میں عدل انصاف قائم کرنے کے لیے پوری انسانیت میں سے مسلمانوں کو کیوں چنا؟
یہ بھی اس کی رحمت کا عظیم مظہر ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرے تو اس پوری سرزمین پر عدل و انصاف کو قائم کر لے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے رائٹرز، ان میں سے غیر مسلم بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان ہیں. تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کریں تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اور جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ آپ اس میں نہ لڑو اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں. ان سے لڑائی جھگڑا کرنا یا گالی گلوچ کرنا تو مسلمان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے. تو ہمیں ان سب باتوں سے بچنا چاہیے. ہم نہ اپنے دل میں گمان رکھیں، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے قول سے، نہ فعل سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کفار کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تھی. ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آیا، وہ اونٹ کی نکیل سے اس کو پکڑے ہوئے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی اس کو کچھ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیرت زدہ ہو گئے اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس مہینے کا نام تو چینج نہیں کر رہے، اس مہینے کا نام بدل تو نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ یعنی حرمت والا مہینہ. تو صحابہ کرام چپ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اس مہینے میں ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے، تمہارا ایک دوسرے کے مالوں کو ضبط کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے جیسا کہ تم اپنے آپ میں یہ گمان رکھتے ہو یہ حرمت والا مہینہ ہے. ہر مہینے میں یعنی اسلام کے جو 12 مہینے ان میں سے کسی دن آپ کو ظلم و زیادتی نہیں کرنی، آپ کو اسی طریقے سے رہنا ہے. بلکہ جانور ہیں ان کی بھی آپ کو، یہ ذوالحجہ کا جو مہینہ تھا اس میں عرب لوگ یہ کرتے تھے کہ جانوروں تک پر بھی ظلم نہیں کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں تک کہہ دیا کہ کسی بھی مہینے میں آپ کو ظلم و زیادتی نہیں کرنی، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو. لیکن خیر اس حدیث میں تو یہ کہا گیا کہ مسلمان کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا کہ کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو فسق ہے، اور اس سے قتال، اس سے لڑنا جو ہے وہ کفر کی علامت ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں راہ عمل کیا ملتا ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس حدیث سے ہمیں 4 راہ عمل ملتے ہیں. سب سے پہلا تو مسلمان کو گالی دینا فسق کی علامت ہے، اور دوسرا مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا کفر کے مترادف ہے. چوتھا یہ کہ لہٰذا مسلمان کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے بچنے کی ممکنہ حد تک کوشش کرنی چاہیے. اور پانچواں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عظیم الشان مظہر یہ ہے کہ اپنے بندوں کی بے حرمتی سے بھی منع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے کسی بندے کی بے حرمتی ہو. یقیناً اب آپ کی سمجھ میں یہ حدیث آ چکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے،